الرحیم السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات میں متوقع اضافے کے بارے میں۔ حکومت پاکستان جو نئی حکومت ہے، ان کا ایک دلچسپ موقف سامنے آیا اس حوالے سے۔ حکومت میں آنے سے پہلے جب یہ پی ڈی ایم میں تھے اور اپوزیشن کا حصہ تھی یہ حکومت، تو ان لوگوں کا موقف کچھ اور تھا۔ آج ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا اور حکومت سے چیزیں سستی کرنے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، اور کافی انہوں نے شور شرابہ کیا کہ مہنگائی زیادہ ہے، اور اس نئے پاکستان سے تو وہ پرانا پاکستان اچھا تھا، اور سخت تنقیدات انہوں نے کی عمران خان حکومت پر۔ لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئے، ان کا بالکل لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے عوام سے نظریں ہی پھیر لی ہیں۔ لوگ ان کی رویے کو دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ چند دن پہلے تو یہ کچھ اور کہہ رہے تھے، مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ غریب جو آدمی ہے اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے، روزی روٹی سے تنگ ہو گیا ہے وہ۔ لیکن جس دن ان کو اقتدار ملا ہے تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب، جو ہمارے وزیر خزانہ بن چکے ہیں، اور آج کل وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسی دن کہہ دیا کہ پیٹرول کو سستا رکھنا ملک دشمنی تھی۔ عمران خان نے پیٹرول کو سستا کر کے ملک دشمنی کی۔ آنے والی حکومت کے راستے میں انہوں نے کانٹے بچھائے۔ بھئی پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمنی ہے، چیزوں کو مہنگا کرنا اور ان کو سستا کرنا چاہیے، لیکن جب حکومت نے پیٹرول کو سستا کیا اور اس نقصان کو اپنے کھاتے میں ڈالا، تب آپ اب اس طرح رو رہے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہے، یہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ اگر مہنگا کر رہے تھے تب بھی آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیمت خرید سے بھی کم بیچا جا رہا ہے۔ 171 روپے جو ہے لیٹر وہ ہمیں پڑ رہا ہے، اور 150 روپے تقریباً ہم بیچ رہے ہیں، تو پر لیٹر ہمیں 20 روپے یا 20.5 روپے پڑ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بھئی یہ تو آپ کو پہلے بھی پتہ تھا، جو پیٹرول کی پرائسز ہوتی ہیں وہ ڈیلی بیس پر ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ تھا کہ پیٹرول کس ریٹ پر عالمی مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اور پاکستان میں آ رہا ہے، اور اس پہ کیا سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اس وقت تو آپ نے سبسڈی دینے پر کوئی کمنٹس نہیں پاس کیے، اچھا یا برا کچھ تو کہتے، یا یہ کہتے کہ سبسڈی دی ہے اچھا کیا ہے، یا یہ کہتے اتنی سبسڈی اچھی نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے، یہ کانٹے بچھانا ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ سب کچھ، آپ کا لہجہ بدل گیا ہے، آپ کی باتیں بدل گئی ہیں، آپ بالکل برعکس بات کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب وہاں امریکہ میں انہوں نے جاتے ہی کہہ دیا ہے کہ بھی آئی ایم ایف تو چاہتا یہی ہے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی ہے اس کو ختم کر دے۔ تو ٹھیک ہے بھئی، سبسڈی ختم کر دی، پھر کہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ آئی ایم ایف کا فرمان ہے، یہ آئی ایم ایف کا آرڈر ہے، اور ہم اس کو ہر حال میں مانیں گے، چاہے عوام جہاں جائیں، مہنگائی کے ہمارے وہاں پاکستان میں حالات اور بگڑ جائیں، بے روزگاری اور غربت میں اور اضافہ ہو جائے، اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنی سبسڈی نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ باتیں آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں کو امیدیں دلواتے رہے، آپ نعرے لگاتے رہے۔ کوئی بات نہیں ہے، عمران خان اقتدار میں نہیں رہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اچھا کام کر کے دکھا دیں۔ ہمیں تو پاکستان کے اچھا ہونے سے غرض ہے، ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ حکمران تو بدلتے رہتے ہیں، اور ہر ملک میں یہ ہوتا ہے، بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن بادشاہ جو ہے یا حکمران جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے مفاد میں کام کریں۔ اگر عوام کے مفاد میں آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کی فیور کریں گے، لوگ کس لیے عمران خان کے پیچھے جائیں گے۔ لیکن آپ تو بات ہی برعکس کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں وہ کانٹے بچھا کے چلا گیا ہے، اتنی سبسڈی دے دی ہے۔ پہلے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے، آپ پہلے بتاتے نا ہمیں کہ عمران خان نے سبسڈی دے رکھی ہے، آپ کو تب بھی تو پتہ تھا۔ اب آپ جو ہے اتنے گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے فرمان سے ہم
ہٹ نہیں سکتے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ دوغلی پالیسی آپ کو ختم کرنا ہوگی۔ آپ عوام کی خدمت کریں، آپ مہنگائی کو کم کریں، آپ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ اپنے خرچے کم کریں، آپ گورنمنٹ کے خرچے کم کریں، آپ اپنی عیاشیوں کو کم کریں۔ آپ کیوں سبسڈی کم کر کے 20 روپے بہت زیادہ ہے پر لیٹر، اور یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ پیٹرول کو سستا کرنے سے صرف امیر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان میں کتنے امیر آدمی، یہ 22 کروڑ سارے امیر ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کو جو سبسڈی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نقصان کی تلافی آپ کسی اور چیز میں کٹوتی کریں، اپنے ایکسپینسز کم کریں، پروٹوکول کے خرچے کم کریں، اپنی تنخواہوں کو، اپنی مراعات کو کم کریں، آپ عوام پر بوجھ نہ ڈالیں۔ تو آج میں نے یہی کہنا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔